کسی بھی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان اس کی سیاسی پہچان یا شناخت تصور ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے سیاسی جماعتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقبول انتخابی نشان پر ہی قومی انتخابات میں حصہ لے۔ اس لیے کبھی کبھار سیاسی جماعت کو اپنے انتخابی نشان برقرار رکھنے کے لیے قانونی چارہ جوئی کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ سینئر صحافی عباد الحق کی ایک رپورٹ کے مطابق انتخابی نشان کے سیاسی جماعت کی شناخت ہونے کے باوجود بڑی سیاسی جماعتیں ماضی میں مختلف انتخابی نشانات پر انتخاب لڑتی رہی ہیں۔ ماضی میں سیاسی جماعتوں کو کبھی اپنا انتخابی نشان الیکشن کمیشن میں دستیاب نشانات نہ ہونے کی وجہ سے تبدیل کرنا پڑا، تو کبھی سیاسی جماعتوں کے اتحاد کی وجہ سے نئے انتخابی نشان پر میدان میں اتری۔ سیاسی جماعتوں نے انتخابی نشان کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دی تو کبھی نشان واپس لینے پر اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کیا۔ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سمیت دیگر جماعتیں مختلف انتخابی نشانات پر قومی انتخابات میں حصہ لیتی رہی ہیں، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک انتخابی نشان کو مختلف امیدوار ملتے رہے۔ سائیکل کا انتخابی نشان بھی ایک انتخابی اتحاد کے علاوہ دو سیاسی جماعتوں کے پاس رہا۔ جس انتخابی نشان یعنی لالٹین پر 1970 میں مسلم لیگ نے انتخاب لڑا، وہ انتخابی نشان اب عوامی نیشنل پارٹی کے پاس ہے۔ جنرل ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان صدارتی انتخاب ہوا تو جنرل ایوب خان پھول اور فاطمہ جناح لالٹین کے انتخابی نشان پر ایک دوسرے سے مد مقابل تھے۔ لالٹین کا یہ انتخابی نشان بعد میں 1970 کے قومی انتخابات میں مسلم لیگ کے پاس آیا۔ انہی انتخابات میں عوامی لیگ کو کشتی اور جماعت اسلامی کو ترازو کا انتخابی نشان ملا، تو نوزائیدہ جماعت پیپلز پارٹی تلوار کے انتخابی نشان کے ساتھ میدان میں اتری۔ 1977 میں پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تو تلوار رہا، لیکن دیگر سیاسی جماعتوں نے انتخابی اتحاد بنایا اور 9 سیاسی جماعتوں پر مشتمل اتحاد کو انتخابی نشان حل ملا۔ اس طرح انتخابی اتحاد کی وجہ سے سیاسی جماعتوں کو اپنا انتخابی نشان چھوڑنا پڑا۔ 1977 کے عام انتخابات میں تلوار اور حل کے انتخابی نشانات پر ہی تمام تر توجہ مرکوز رہی۔ 8 برس کے طویل عرصے کے بعد قومی انتخابات کروائے گئے، لیکن 1985 کے یہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے، جن کا پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا۔ انتخابات میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں کو انفرادی حیثیت سے انتخابی نشان ملے۔ ان انتخابات میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے اور ان کو پیشے کی نسبت سے انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے۔ اپنے وقت کے فاسٹ بالر اور قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی سرفراز نواز نے ان انتخابات میں حصہ لیا۔ الیکشن کمیشن نے انہیں بلے کا انتخابی نشان الاٹ کیا۔ 1985 کے انتخابات میں فلم اور ٹی وی کے ممتاز اداکار قوی خان انتخابی میدان میں اترے اور انہیں الیکشن کمیشن نے ٹی وی سیٹ کا انتخابی نشان دیا۔ اس طرح صحافی ظہور احمد شہید کو ان کے شعبے کی نسبت سے قلم دواد کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا۔ غیر جماعتی بنیادوں پر قائم ہونے والی اسمبلی کو ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے مئی 1988 میں اپنے آئینی اختیارات کے تحت تحلیل کر دیا، اور 1988 میں ہونے والے قومی انتخابات سیاسی بنیادوں پر ہوئے۔ پیپلز پارٹی 1988 میں جب قومی انتخابات کے لیے میدان میں اتری تو اس کو انتخابی نشان تلوار نہیں ملا۔ الیکشن کمیشن نے تلوار کو انتخابی نشانات کی فہرست سے ختم کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کو اپنے مقبول ترین نشان تلوار کی جگہ نیا انتخابی نشان تیر چننا پڑا۔ 2002 میں پیپلز پارٹی کی جگہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کروائی گئی تو تیر کا انتخابی نشان 3P سے 4P کو منتقل ہو گیا، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پاس چلا گیا۔ پیپلز پارٹی نے 2 انتخابات تلوار اور 4 انتخابات تیر کے انتخابی نشان پر لڑے۔ اب تک پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بھی 4 مرتبہ تیر کے انتخابی نشان پر میدان میں اتر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کا مقابلہ مختلف سیاسی جماعتوں کے اتحاد IJI یعنی اسلامی جمہوری اتحاد سے ہوا۔ ماضی کی طرح اس انتخابی اتحاد کو حل کی جگہ سائیکل کا انتخابی نشان ملا۔ تیر کا انتخابی نشان تو اب تک پیپلز پارٹی کے پاس ہے، لیکن سائیکل کا انتخابی نشان IJI کے بعد 2 سیاسی جماعتوں کے حصے میں آ چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قیام کے بعد نواز شریف کے نام پر قائم ہونے والی مسلم لیگ کو انتخابی نشان شیر ملا، اور مسلم لیگ نون نے 1993 سے اب تک تمام انتخابات اسی انتخابی نشان پر لڑے ہیں۔ سائیکل کا انتخابی نشان پہلے مسلم لیگ جنیجو کے پاس رہا، اس کے بعد مسلم لیگ نون سے ایک نئی مسلم لیگ نے جنم لیا۔ نئی لیگ یعنی مسلم لیگ قاف کو سائیکل کا نشان دیا گیا۔ جماعت اسلامی نے 1970 میں ترازو کے انتخابی نشان پر انتخاب لڑا، اور پھر دوبارہ 40 سال بعد 2013 میں
में ये इंतखाबी निशान मिला। जमात इस्लामी ने जमाती बुनियादों पर होने वाले 10 इंतखाबात में से 2 का बाइकआउट किया और 4 इंतखाबात सियासी इत्तेहाद में शामिल होकर लड़े। 1993 में जमात इस्लामी ने पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट के नाम से इंतखाबात में हिस्सा लिया और उस वक्त फ्रंट को इंतखाबी निशान कार अलॉट किया गया। ये वही दौर था जब ये नारा मकबूल हुआ था, जालिमों काजी आ रहा है। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने तलवार के निशान पर 2 इंतखाबात पर हिस्सा लिया, इस तरह तहरीक इंसाफ ने भी बल्ले के इंतखाबी निशान पर 2 मरतबा इंतखाब लड़े हैं। पीपल्स पार्टी ने 1970 और 1977 का इंतखाब तलवार के इंतखाबी निशान पर लड़ा, जबकि तहरीक इंसाफ ने 2013 और 2018 के इलेक्शन में बल्ले के निशान पर हिस्सा लिया। 1997 में तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी सियासत में हिस्सा लिया तो इसका इंतखाबी निशान चिराग था। इस निशान पर तहरीक इंसाफ ने 2002 का इंतखाब लड़ा। तहरीक इंसाफ ने 2008 के इंतखाबात का बाइकआउट किया था और इसमें हिस्सा नहीं लिया। 2013 में तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश थी कि इसे तराजू का इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए, क्योंकि ये उनकी जमात के नाम से मुताबिकत रखता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर यह इंतखाबी निशान इस बुनियाद पर जमात इस्लामी को दे दिया कि 1970 में वो इस निशान पर इंतखाब लड़ चुकी है। हालिया पेशरफ्त के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर इससे बल्ले का निशान वापस ले लिया था, लेकिन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस तरह तहरीक इंसाफ को दोबारा बल्ले का निशान मिल गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।